السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا بھائی ارکان رضا قادری آج بہت ہی بڑی خبر لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، یہ خبر آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہونے والی ہے، بہت اہم ہونے والی ہے۔ دوستو، خبر کیا ہے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتا رہتا ہے، ہمارے نبی کی شان میں بھونکتا رہتا ہے۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان کے مولانا طارق مسعود پر، جو کہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، قرآن شریف کے ساتھ بھی انہوں نے گستاخی کی ہے۔ تو دوستو، ایسے لوگوں کے لیے سخت سے سخت قانون ہونا چاہیے، سخت سے کارروائی ہونی چاہیے۔ تو ایک مولانا ہے، وہ طارق مسعود کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، اس بات کو مکمل سن کر جائیں اور آگے تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا۔ آئیے پہلے اس بات کو سنتے ہیں۔ رہتا یہ جو یہاں پر ہماری علماء اہل سنت کو ٹیسٹر لگایا جا رہا ہے کنٹینیو بیسس کے اوپر، اور ہمارے جو یعنی کہ قرآن شریف تک بات آ گئی، اللہ رسول تک بات آ گئی، ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس طریقے سے جو حرزہ رسائی کی گئی ہے اس کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، یہ حرزہ سرائی کسی ایک ذات پر نہیں کی گئی۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے کہ معاذ اللہ وہ جو قرآن کا حافظ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاذ اللہ غلطی جانے دی؟ تو پہلا اعتراض اللہ پر ہو گیا۔ دوسرا اعتراض رسول اللہ پہ ان پڑھ کہہ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتا ہے فی الامیین، تم ان پڑھ لوگوں میں اللہ نے پڑھا کر ایک نبی بھیجا جو تمہیں قرآن کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، حکمت و دانائی کی باتیں سکھاتے۔ تو رسول اللہ پر اعتراض، تیسرا قرآن پر اعتراض، چوتھا صحابہ پر اعتراض۔ اب اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کر لی اور اب ہم معذرت چاہتے ہیں، تو کیا اس معذرت کو تسلیم کیا جائے گا، یا ابھی اس کے اوپر ظاہر سی بات ہے انہوں نے ایک جو حرکت کی ہے اس کے اوپر ان کو کچھ تو جو انہوں نے خود بھی ایک ویڈیو ان کی کہ یہ تو ہوتی رہے گی، تو یہ جائے اس کو کچھ مطلب اس کے لیے ایکشن ہونے چاہیے؟ دیکھیں، کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جن کی توبہ اور کفارہ ہے، لیکن رسول اللہ کی شان میں اگر کوئی گستاخی ہو جائے اس کی توبہ مقبول نہیں، مردود ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ رسول اللہ کو یہ کہا اس نے کہ جاپان والے پڑھے لکھے، چائنا والے پڑھے لکھے، رسول نے تو اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ نہیں لکھا، تو ہم ان کو کیوں فالو کریں؟ یہ الفاظ ہے من ایز اٹ از۔ تو ایسا کہنے والا، پھر رسول کو ان پڑھ کہنے والا گستاخ رسول ہے، اور اس کی توبہ مردود ہے، مقبول نہیں ہے، قبول نہیں ہے۔ ایک اور آخری سوال میرا کہ اور پھر توبہ بھی لے تو لال کے ساتھ۔ دیکھیں، اس کا میں نے بیان پڑھا، وہ تاریخ میں نہیں کہتا، تاریخ تو بڑا اچھا نام ہے، تاریخ، ٹھیک ہے نا؟ اس کی تاریخی کا عالم یہ، اس نے کہا کہ میرے فلاں عبد الرحیم صاحب نے مجھے کہا تو میں توبہ کر رہا ہوں۔ تجھے اللہ کی حیا نہیں ہے، رسول اللہ کی حیا نہیں، قرآن کی حیا نہیں؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی حیا، قرآن کی حیا، رسول اللہ کی وجاہت، میں اب حیا مند ہوں اس لیے توبہ کر رہا ہوں، نہیں، یہ الفاظ نہیں تھے۔ لے تو لال اف اینڈ بٹ لگا کر وہ توبہ کی۔ تو میں سمجھتا ہوں ایسے میں نے بھی سنا اس بات کو کہ اگر آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایسا کیا ہے تو میں توبہ کرتا ہوں، مطلب ہمارے اوپر یہ بات آ رہی ہے کہ آپ اگر کہتے ہیں تو نہیں، کلیئر کٹ اس کا سارا کچھ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، اگر کہہ رہے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے، اس بارے میں کچھ کہیں گے آپ؟ دیکھیے، جان کو خطرہ ہے نہیں خطرہ ہے مجھے نہیں پہلے پتا، سے یعنی ہم متشدد لوگ نہیں ہیں، لیکن حکومت پاکستان سے ہم اپیل کرتے ہیں، افواج پاکستان سے، اس لیے کہ وہ یہ تاثر دیتے ہیں افواج پاکستان کے وہ چہیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ان کے پاس بہت سارے آرمی کے اور رینجرز کے لوگ بھی ساتھ گھومتے ہیں۔ تو میں پاک فوج سے بھی یہ مطالبہ کروں گا، ایسے بلیک شیپس کو اپنی طرف سے نکالیں۔ حکومت پاکستان سے کروں گا، ایف آئی آر کاٹیں، اسے بند کریں۔ یہاں پر چھوٹا سا ٹویٹ آ جائے کسی توہین عدالت پر تو اسے سر عام معافیا مانگنی پڑتی ہے یا اسے بند ہونا پڑتا ہے۔ توہین آرمی چیف آ جائے تو پھر اٹھا کر بند کر دیا جاتا ہے۔ تو کیا رسول اللہ کی عظمت ان چھوٹے چھوٹے عہدوں سے چھوٹی ہے؟ میرے نبی کی تو شان اتنی ہے کہ ساری کائنات میں مل جائے تو نبی کے شان کا جو شین کا ایک جو شوشہ ہے نا، اس تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو لہٰذا اگر میں حافظ صاحب سے درخواست کروں گا، حافظ عاصم منیر، قرآن کو اس نے غلط کہا، اب حافظ قرآن پکڑیے اس کو۔ صاحب دادا سعید احمد قاضی صاحب نے جو بیان دیا ہے کہ ہماری جو خطائیں ہیں وہ ہماری جاہلوں کی وجہ سے ہیں، اور آپ کی جو خطائیں ہیں وہ آپ کے عالموں کی وجہ سے ہیں، اس بارے میں بالکل صحیح کہا انہوں نے۔ ہمارا جاہل گیا مزار پہ جا کر اس نے الٹی سیدھی حرکت کر دی، کوئی عالم نہیں کرتا۔ وہ ہمارے عالم، یہ شعبہ ہمارا ہے رسول اللہ کی تعظیم و تعریف کا، آپ کا نہیں ہے، تو آپ ٹھوکریں کھائیں گے۔ لہٰذا ہمارے جاہل وہ حرکت کرتے، اس سے ہمارے جاہلوں کی حرکت زیادہ سے زیادہ خلاف اولا ہے، لیکن ان کی حرکت تو وہ ہے جو ابلیس نے کی تھی، نبی کی توہین، ٹھیک ہے نا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو اسے بند کرنا چاہیے، اور کم از کم اتنا کریں، آئندہ محراب و ممبر پر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ بے شک اگر محراب و ممبر پر اسے بیٹھنے دیا گیا تو پھر یاد رکھیے کہ مسلمانوں کے جذبات مشتعل ہوں گے۔ ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسا نہ کیجیے،
لیکن جذبات میرا اگر ایک- مشتعل ہوئے جی۔ تو یقینی طور پر اس کے ذمہ دار وہ طبقہ بھی ہوگا، حکومت بھی ہوگی اور دیگر لوگ. مطلب احتجاج کی طرف ہم جائیں گے. احتجاج کی طرف جائیں گے. ایک اور آخری میرا ہم سوال ہے. FIR کٹوا رہے ہیں، FIR نہیں کٹ رہی. نہیں کٹ اس کا رہی. اثر رسوخ دیکھیے، اس بندے کا اثر رسوخ دیکھیے. ہمارے سارے نیگیٹو لوگ، ہم سرنڈر تو نہیں کریں گے نا. کوئی مرزا جہنمی وہ بکواس کرے، اس کے خلاف FIR نہیں کرتی. اسی طریقے سے کوئی تاریخ آ جائے اور اپنی تاریخی پھیلائے تو اس تاریخ کو نہیں پکڑا جائے گا. اسی طریقے سے ایک کھلنائی کدھر آ گیا پاکستان کے اندر، اس کی کیا بکواسات ہے. میں اسی طرف آنا چاہ رہا ہوں. ایک وہ شخص جو کہتا ہے کہ آج کے دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہم کچھ نہیں مانگ سکتے، اور نبی اللہ کو جو ہے وہ لم یلد یعنی کہ اولاد کے کہتا ہے کہ ان کی بھی اولادیں ہیں. اس بارے میں بھی میں آپ سے سوال کرنا بیٹا قرار دے دیا اس نے آپ کو. میں بھی نبی کا بیٹا، وہ بھی کہ یہاں پر آ رہی ہے نہیں ہے باقی بیٹے. اور بھائی عرفن لفظن تعریفن یا زبانن کوئی اللہ کا بیٹے کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. اور پھر اس کا ایک اور بھی کیسٹ ہے جو اب آج کل اس نے یوٹیوب سے غائب کر دیا. اس کو ایک ہندو اسکالر نے کہا کہ جناب میں ہندو ہوں، اس نے کہا میں بھی ہندو ہوں. اس نے ایڈمٹ کیا. تو ہندو اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم اس سے اسلام سیکھیں گے. اس نے کہا کہ ہندو از اے ٹیریٹوریل ورڈ بٹ ہی از اے ignorant. ہندو از ناٹ دا ٹیریٹوریل ورڈ، ان فیکٹ دا ہندی از اے ٹیریٹوریل ورڈ. لاجک لے آتے ہیں نا عجیب سی. ہاں لہٰذا وہ تو ہندو ہے. ہندو کا کیا آپ کام؟ کیا کہتے ہیں اس کو پاکستان حکومت پاکستان میں آنا چاہیے اس وقت یا نہیں آنا چاہیے؟ بالکل نہیں آنا چاہیے. جس طرح انڈیا کی حکومت نے فتنے کی وجہ سے اسے تڑی پار کر دیا، اسی طرح پاکستان کو بھی پاکستان میں نہیں آنا چاہیے. ورنہ ایسا شخص جو خدا کے بیٹے خود کو قرار دے دے، سب کو قرار دے دے، ایسے مشرک کو اسلام کے نام پر تبلیغ کی اجازت نہیں وہ ہوگی. جو کہہ رہے ہیں اس کے جو لاکھوں لوگوں نے اس کے آگے جو مسلمان ہوئے اس کا کیا کہیں گے پھر آپ ایسے مسلمانوں؟ نہیں مسلمان تو بہت سارے ہوتے تھے، لیکن معاملہ یہ منافق مسلمان کو مسلمان نہیں کرتا، منافق بناتا ہے. میرا آخری سوال، اگر FIR نہیں کرتی ہے جو کہ تاخیر کا شکار ہے تو اس کے آگے آپ کا کیا انیشیٹو ہے نیکسٹ؟ سب ہم احتجاج کریں گے. ہم مختلف میٹنگز کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم احتجاج ریکارڈ کروائیں گے. احتجاج سے بھی کوئی کچھ نہیں ہوا تو پھر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. اس لیے تو ہمارے یہاں ممتاز قادری پیدا ہوتے ہیں کہ حکومت پاکستان کچھ نہیں کرتی، حکومت پاکستان کچھ نہیں کرتی. ہم متنبع کرتے ہیں، ہم محراب و منبر سے لوگوں کو معاملہ بتاتے ہیں، لیکن صبر کی تلقین کرتے ہیں. آج بھی صبر کی تلقین کریں گے. لیکن رسول اللہ کے دیوانے، قرآن کے دیوانے، اللہ کے بندے، وہ کوئی بھی کھڑا ہو سکتا ہے. دیکھیے ویڈیو تو کافی لمبا ہے لیکن میں اس کو یہاں روک دیتا ہوں کیونکہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. زیادہ لمبی ویڈیو بنا کر کے آپ کو میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچانا، کیونکہ بار بار ذکر آ رہا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی گئی ہے. پاکستان کے ایک مولانا انہوں نے کہا نا میں تاریخ تو بڑا اچھا نام ہے، میں اس کو تاریخ نہیں کہوں گا، تاریخ کہوں گا. تاریخ کی پھیلا رہا وہ اپنی. تو صحیح بات ہے، کہیں نہ کہیں جو انسان نبی کی شان میں گستاخی کرے وہ تاریخ ہی پھیلا رہا ہے، وہ اندھیرا ہی پھیلا رہا ہے. وہ اسلام کی باتیں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا جو خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے. آپ نے خود سمجھ لیا ہوگا کیا کیا کہا ہے، اور بہت ساری کلپیں آپ کے سامنے آ بھی گئی ہوں گی. اور ویڈیو میں حضرت نے آپ کو بتا بھی دیا ہے کہ اس مردود نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں کیا کیا گستاخی کی ہے. چلیے بہرحال میں آپ کو صرف اتنا سمجھانا چاہتا ہوں کیونکہ اس منحوس کے فالوور انڈیا کے اندر بھی کافی ہیں، تو وہ بھی سمجھ لیں اس بات کو. جو انڈیا کے اندر ہیں فالوور اگر اس آدمی کے، تو وہ بھی اس چیز کو سمجھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں اس آدمی نے کیا کیا گستاخیاں کی ہیں. اور حضرت نے پاکستان کی حکومت سے بھی یہ اپیل کی ہے کہ قادیانی اگر کچھ کرتے ہیں تو ان کے خلاف کوئی FIR نہیں ہوتی، اور نبی کے عاشق اہل سنت والجماعت کے لوگ اگر کچھ کر دیتے ہیں تو ان کے خلاف ترنت FIR ہو جاتی ہے. تو پاکستان کی حکومت سے بھی انہوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جلد سے جلد اس منحوس آدمی کو گرفتار کیا جائے، اس پر کڑی سے کڑی کارروائی کی جائے. نہ جانے کہاں سے پڑھ کے آتے ہیں یہ لوگ. عاشق رسول تو بھیا اہل سنت والجماعت کے ہی لوگ ہیں جو سچے عاشق ہیں نبی کے. نبی سے کہتے ہیں کہ کچھ نہیں مانگ سکتے، نبی کچھ نہیں دے سکتے. ارے بھیا نبی سب کچھ عطا کر سکتے ہیں. نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دے. اس پر ایک شعر یاد آ رہا مجھ کو، چلیے پڑھتا ہوں، سنیے. جہاں بانی عطا کر دے بھری، جنت ہی با کر دے. جہاں بانی عطا کر دے بھری، جنت ہی با کر دے. نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے. نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے. غموں کی دھوپ
नबी जिसको जो चाहे वो अता कर सकते हैं। गुस्ताखो, तुम क्या जानो नबी की शान, तुम क्या जानो नबी की अजमत। चलिए बहरहाल आप लोगों की जो भी राय हो इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नबी की अजमत तो वो है मेरे अजीज़ों, पूरी कायनात मेरे नबी का सदका है। अगर नबी ना होते तो सड़े हुए आदमी तू भी नहीं होता जो आज नबी की शान में गुस्ताखी करता है। नबी का सदका है ये। अल्लाह अपने महबूब को पैदा ना करता तो पूरी कायनात को पैदा ना करता। कायनात के अंदर कुछ नहीं होता मेरे अजीज, हाँ कुछ नहीं होता। चलिए बहरहाल जो भी आपकी राय हो हमें बताना ज़रूर। इंशाल्लाह मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। अपना ख्याल रखिएगा।